نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جمعے میں مسجدوں کی حفاظت کے تعلق سے 3 خطبات بھیجے گئے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں بھی اسی سلسلے کا خطاب آپ کے سامنے کیا گیا۔ آج کا خطبہ بھی مسلم پرسنل لا ہی کا قائم کردہ ہے۔ عنوان ہے مسجدوں کی حفاظت اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ عنوان ہے آج کے خطبے کا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا گیا ہے۔ گزشتہ جمعے کی طرح اس کو بھی سماعت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاع المساجد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اشرف المخلوقات حضرت انسان کے لیے بنایا اور بسایا ہے۔ زمین کی تہوں سے لے کر سمندر کی عطا گہرائیوں اور آفاق کی وسعتوں تک بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی، جاندار اور بے جان جتنی مخلوقات ہیں وہ براہ راست یا بالواسطہ اسی مشت خاک انسان کی خدمت میں شبانہ روز مشغول ہیں، اور خود انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کی بندگی جزوِ وقتی نہیں بلکہ ایک ہمہ وقت عمل ہے۔ انسان جس وقت اور جس کیفیت میں ہو، اسے اپنی بندگی کا استحضار ہونا چاہیے، اسے خیال ہونا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا غلام ہے، اور یہی غلامی اس کے لیے اوج کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبدیت اور بندگی کا رنگ اس قدر غالب اور کامل تھا کہ آپ کھانا تناول فرماتے تو اس میں بھی تواضع اور فروتنی کا رنگ پوری طرح نمایاں ہوتا، اور ارشاد فرماتے میں ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ اس عبدیت اور بندگی کے استحضار کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لمحات انسان تمام تعلقات سے پرے اٹھ کر خدا کے دربار میں بچھ جائے، تاکہ اس میں اپنی بندگی کا شعور تازہ ہوتا رہے۔ اسی لیے اسلام میں مختلف عبادتیں رکھی گئی ہیں، وہ ان سب کا مقصد ایک ہے، لیکن تربیت اور انسان کی خود سپردگی کی آزمائش کے اعتبار سے ان کے طریقے الگ الگ ہیں۔ ان میں پہلا درجہ نماز کا ہے۔ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے افضل اور اہم عمل نماز ہے۔ قرآن مجید میں 95 مواقع پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ حدیثیں جن عنوانات کے تحت ذکر کی جاتی ہیں، ان میں سب سے وسیع حصہ نماز کا ہے۔ نماز کی حالت میں انسان کے سر سے پاؤں تک پورا وجود مکمل طور پر عبادت میں مشغول اور احکام خداوندی کے سامنے سرخمیدہ ہوتا ہے۔ پورے جسم کو ساکن و جامد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جمع رہنا ہے۔ آنکھوں کو وہاں دیکھنا ہے جہاں آپ نے دیکھا، زبان کو وہی کچھ کہنا ہے اور وہی بول ادا کرنے ہیں جو رسول اللہ نے ادا کیے ہیں۔
کبھی ایک اقراری مجرم اور غلام کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، کبھی اپنے مالک کے سامنے کمر تک جھکتا ہے، کبھی اپنے وقار کی علامت ناک اور پیشانی کو خدا کی چوکھٹ پر بچھا دیتا ہے۔ نہ حسب خواہش بولنے کی اجازت ہے، نہ چلنے کی، نہ حرکت کی، نہ کھانے پینے کی، گویا پورا وجود غلامی اور بندگی کی تصویر ہے۔ نماز کی حالت میں ایسی عظیم الشان عبادت کے لیے ایسا ماحول بھی ضروری تھا جو ذہن کی یکسوئی اور قلب کی فراغت کا باعث ہو، جس میں ہر شخص افکار دنیا سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس سے مناجات کے لیے یکسو ہو۔ اسی لیے یوں تو روئے زمین پر کہیں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ اس امت کے امتیازات میں سے ہے۔ دیکھیے ابو داؤد حدیث نمبر 489، باب فی المواضع التي لا تجوز فیہ الصلاۃ، کہ اس کی عبادتیں در و دیوار کی محتاج نہیں ہیں، لیکن ماحول کی ہم آہنگی اور موافقت کے لیے کچھ مقامات کو مخصوص کرنے اور انہیں نماز کی ادائیگی کے لیے مختص کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی عبادت کے لیے مخصوص جگہ مسجد کہلائی۔ قرآن مجید میں 28 مواقع پر مساجد کا ذکر آیا ہے، اور متعین طور پر مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد قباء کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ مسجد کے اصل معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ غور کیجئے تو نماز کا اصل مقصد عجز و فراتنی کا اظہار ہے، اور اس فروتنی کا سب سے بڑا مظہر سجدہ ہے، جس میں انسان عظمت و احترام کی آخری علامت پیشانی اور ناک کو بھی خاک پر بچھا دیتا ہے۔ اسی لیے نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ کو مسجد سے تعبیر کیا گیا۔ اسلام میں مساجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، اس وقت تو خود کعبۃ اللہ موجود تھا، جو اس کائنات میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد تھی۔ وہ اس پر مشرکین کا قبضہ تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں قیام پذیر ہوئے، تو وہیں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کا خود قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی اور اپنے رفقا کی رہائش گاہ کے لیے فکر کرنے سے پہلے مسجد کی فکر فرمائی، اور جس مکان کو آپ کی قیام گاہ ہونے کا شرف حاصل تھا، اسی کے سامنے ایک زمین خرید کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو اللہ کے رسول نے مدینے میں آنے کے بعد پہلے اپنا مکان نہیں بنایا، اپنے ساتھ ہجرت کرنے والوں کے لیے رہائش کا انتظام نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے قباء میں آنے کے بعد بھی مسجد کی بنیاد رکھی، اور قباء سے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنیاد رکھی، اس سے پہلے کہ آپ اپنی رہائش کے لیے کوئی مکان بناتے یا اپنی رہائش کا کوئی انتظام کرتے۔ تو اس سے اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے مساجد کی، کہ مسلمانوں کے لیے اپنی رہائش کے مکان سے پہلے مسجدوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مکانوں یا رہائش کے لیے انتظام ضروری ہوتا تو آپ پہلے رہائش کا انتظام کرتے اور مسجدوں کی بنیاد بعد میں رکھتے، لیکن آپ نے مسجدوں کا تعمیر کا انتظام پہلے کیا ہے اور اپنی رہائش کا انتظام بعد میں فرمایا ہے۔ یوں تو پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن دنیاوی زندگی کی حد تک اللہ کی ہی مشیت سے انسان زمین کے کسی ٹکڑے کا مالک بنتا ہے اور اس میں مالکانہ تصرف بھی کرتا ہے۔ وہ اسے خریدتا ہے، بیچتا ہے، اپنی چاہت کے مطابق خود استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی استعمال کے لیے دیتا ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو محل بنا دے یا بیت الخلا، بادشاہ کی قیام گاہ بنا دے یا جانوروں کا استبل، مگر زمین کے جس ٹکڑے کو مسجد بنا دیا جائے، اس پر انسان مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر کسی زمین کو مسجد بنا دیا گیا تو چاہے اس پر کوئی عمارت نہ ہو، وہ کھلا ہوا میدان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اب اس کو مسجد کے لیے وقف کرنے والا شخص نہ کسی کو قیمت لے کر بیچ سکتا ہے، نہ ہبہ کر سکتا ہے،
نہ ناپاکی کی حالت میں اس جگہ قیام کر سکتا ہے، نہ کسی اور مقصد کے لیے اس جگہ کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب عبادت کے اعتبار سے اس زمین میں تمام مسلمانوں کا حق برابر ہے۔ وقف کرنے والا شخص کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے تم نماز ادا نہیں کرو۔ اس لیے جیسے مسجد بنانا ثواب کا کام ہے اور ایسے شخص کے لیے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں گھر بنانے کی خوشخبری دی گئی ہے، ویسے ہی اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق مسجدوں کو بچانا بھی ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے انسان تن من دھن لگا کر اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح وہ ہر طرح کی قربانی دے کر مسجد کی حفاظت کرے۔ جب تک مسجد کو تعمیر نہ کیا جائے، مسجد کی بنیاد نہ رکھی جائے اور کسی زمین کے حصے کو مسجد کا نام نہ دیا جائے، اس وقت تک انسان اس میں کوڑی بھی بنا سکتا ہے، بیت الخلا بھی بنا سکتا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، کسی کو بیچ بھی سکتا ہے۔ لیکن جب مسجد بنا دی گئی، اب جس انسان نے مسجد بنائی ہے اس کو بھی اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس جگہ کو فروخت کر دے، کسی کے ہاتھ بیچ دے یا اس سرزمین پر ناپاکی کی حالت میں آ جائے، اسی لیے کہ اب وہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ بہرحال مسجدوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، مسجد کو بنانے والا، تعمیر کرنے والا بھی مسجد کا مالک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جو مسجد بناتا ہے گھر جنت کے اندر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور پھر مسلمانوں کے لیے اپنے گھر کی حفاظت سے زیادہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنی مساجدوں کی حفاظت کریں۔ جو مسلمان اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کر پائے تو سمجھ لیجئے وہ اپنے گھروں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ مسجد کی حفاظت کی بعض صورتیں وہ ہیں جن میں شرپرند عناصر سے مقابلے کی نوبت آتی ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کا بنیادی حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی طاقت بھر جد و جہد کرنے کا مکلف ہے اور اس میں کوتاہی سے کام لینا گناہ ہے۔ ایک جمہوری ملک میں احتجاج اور اظہار ناراضگی کے مختلف طریقوں کی اجازت ہوتی ہے۔ اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے حسب ضرورت ان تمام تدبیروں کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ناراضگی کا اظہار بھی ہو جائے اور امن و امان بھی برقرار رہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مسجد کو محفوظ رکھنے کے لیے موجودہ حالات میں بعض اور امور کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جن میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ موجودہ ماحول میں مسجدوں کی حفاظت کس طرح کی جائے گی، اس کے لیے چند باتیں مسلم پرسنل لا کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مسجدوں کو آباد کیا جائے، ان کو ویران نہ چھوڑ دیا جائے۔ جو گھر آباد رہتا ہے چور کو وہاں گھسنے کی ہمت نہیں ہوتی، جو گھر ویران ہوتے ہیں وہ چوروں اور ڈاکوؤں کی آماد گاہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان 100% مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اور اسے آباد رکھیں کہ ہر نماز نمازیوں کی کثرت کے اعتبار سے جمعے کا منظر پیش کرے۔ اس طرح جمعے میں مسجدیں پر ہو جاتی ہیں، ہر 5 وقتہ نماز میں اسی طریقے سے مسجدیں آباد ہوں، یہ سب سے پہلا حفاظت کا کام ہے جو مسلمانوں کے ذمہ عائد ہے۔ ظاہر سی بات ہے مساجدوں کو مضبوط طریقے سے در و دیوار سے بنا دینا یہ مسجد کی حفاظت نہیں ہے۔ بے شمار مساجدیں جو عالیشان طریقے سے تعمیر کی گئی ہیں لیکن مسلمان وہاں نماز ادا نہیں کرتے تو وہ ویران پڑی ہوئی ہیں۔ تو مسجدوں کی حفاظت در و دیوار سے نہیں بلکہ سجدوں سے آباد ہوتی ہے۔ نمبر 2، بعض مسجدیں مسلم آبادیوں سے دور بنی ہوئی ہیں جن کو کسی بادشاہ نے اپنے زمانہ اقتدار میں تعمیر کر دیا۔ دلی کے مضافات میں بھی ایسی بہت سی مسجدیں ہیں۔ حیدر آباد کے قرب و جوار میں بھی مغل اور قطب شاہی دور کی متعدد مسجدیں موجود ہیں جن کے تحت موقوفہ اراضی بھی ہیں، مگر وہ ابھی ویران اور غیر آباد ہیں۔ دیگر بڑے شہروں کا بھی کم و بیش یہی حال ہے۔
ایسی مسجدوں سے متصل وقف کی زمینوں پر اقلیتی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وقف بورڈ کا محکمہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر توجہ دے اور دینی مدارس یا مسلم انتظامیہ کو اسکولوں کو ایسی جگہوں کے استعمال کی دعوت دے تو تعلیمی نقطۂ نظر سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا، اور یہ مسجدیں ایک طرف فرقہ پرست عناصر کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہیں گی اور دوسری طرف مسلم اور غیر مسلم غاصبین سے بھی محفوظ رکھیں گی، کیونکہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے بہت سے خدا ناترس مسلمان بھی ایسی جگہوں پر غاصبانہ نظر جمائے رہتے ہیں۔ پہلے مسجد سے متعلق افتادہ اراضی پر قبضہ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مسجدوں کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں اور ساری زمینیں فروخت کرتے ہیں۔ غیروں کی جگہ مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو چکا ہے جو یہاں لکھا گیا ہے کہ مسلمان بھی بہت سے آہستہ آہستہ ان جگہوں پر جو مسجد کے نام سے موسوم تھی ان کی زمینوں پر جائیداد پر قبضہ جماتے ہیں اور پھر ان کے مالک بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور مسجد کا نام بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو مساجدوں پر اور مدارسوں پر، خانقاہوں اور عیدگاہوں پر قبضہ کر کے ناجائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو مسمار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے اور ایسے لاکھوں لوگوں پر اپنی لعنت فرمائے۔ بہرحال جن ویران مساجد کے ساتھ تعلیمی اداروں کا انتظام دشوار ہو، مسلم آبادی وہاں سے دور ہو یا وہ مسجد غیر مسلم آبادی کے درمیان ہو اور مسلمانوں نے کسی وجہ سے اس محلے کو چھوڑ دیا ہو تو کم سے کم اتنا ہو کہ مسجد میں ہر سال رنگ و روغن کیا جائے، وہاں سے قریبی فاصلے پر جو مسلم آبادی ہو وہاں سے کچھ لوگ جمعے کے لیے یہاں آیا کریں اور اس مسجد میں جمعے کی نماز ادا کریں۔ کبھی رمضان المبارک میں وہاں افطار کھولنے کا انتظام رکھیں اور مصلحت کے خلاف نہ ہو تو برادر وطن کو بھی اس میں شامل کر لیں جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں۔ عید کی نماز وہاں ادا کی جائے، سال بھر میں ایک دو دینی اجتماع وہاں رکھ لیا جائے تاکہ مسجد کی حیثیت سے اس جگہ کی شناخت اور پہچان باقی رہے اور لوگ محسوس کریں کہ یہ جگہ مسجد کی ہے نہ کہ افتادہ زمین اور ویران مکان۔ تو جو ایسی جگہوں پر مسجدیں ہیں جہاں مسلم آبادی نہیں ہے، مسلم محلے نہیں ہیں، تو رنگ و روغن کا انتظام کرنا چاہیے اور وہاں افطار کا، جمعے کا یا عید کی نماز کا انتظام بھی ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو یہ بھی پتہ رہے کہ یہ جگہ مسجد ہے۔ آج بھی ملک میں ہزاروں ایسے دیہات ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں۔ جنوبی ہند میں بعض مقامات پر دین سے بے خبر مسلمان مرد اور عورتیں مندروں اور چرچوں میں جا کر اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل ارتداد کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ شہروں میں کروڑوں روپے خرچ کر کے مسجد تعمیر کرنے کے بجائے دیہاتوں میں وہاں کی آبادی کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی مسجدیں تعمیر کی جائیں اور جو پیسہ خوبصورت اور بلند و بالا تعمیرات سے اجتناب کرنے کی وجہ سے بچ گیا ہے اس سے وہاں امام کا انتظام کر دیں جو اذان بھی دے، نماز بھی پڑھائے اور چھوٹے بچوں کو بنیادی تعلیم بھی دے۔ دیہاتوں میں صرف مسجد تعمیر کر دینا کافی نہیں ہے کیونکہ وہاں ایسے لوگ نہیں ہوتے جو نماز پڑھا سکیں اور ایسی مالی گنجائش نہیں ہوتی کہ امام کا انتظام کر سکیں۔ چنانچہ تلنگانہ کے بعض اہل خیر تاجروں نے وسیع پیمانے پر چھوٹی چھوٹی مسجدوں کی تعمیر کا انتظام کیا لیکن امام کا انتظام نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ مسجدیں مقفل ہو گئی، تالے لگ گئے اور بعد میں قادیانی حضرات نے اپنا امام مقرر کر دیا اور جو مسجد مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی وہی کفر و ارتداد کا مرکز بن گئی۔ اس لیے مسجد کی تعمیر اور امام کا انتظام دونوں ضروری ہیں۔ مسجد بنا دی جائے، نماز پڑھانے والے کا انتظام نہ ہو تب بھی مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی۔ تو تلنگانہ میں بہت سی مسجدیں تعمیر کی گئی، امام کا انتظام نہیں تھا تو قادیانیوں نے اپنا امام چھوڑا اور مسلمانوں کو قادیانی بنا دیا۔ قادیانی مسلمان نہیں کافر ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے
بلکہ پنجاب میں پیدا ہونے والا متنبی پنجاب مرزا قادیانی کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، تو اسے نبی مانتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو انہوں نے اپنے امام چھوڑ کر لوگوں کو مسلمان سے ارتداد کی طرف لے گئے اور قادیانی بنا دیا۔ اس لیے مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اماموں کا انتظام بھی ہو جو لوگوں کو صحیح رہنمائی کرتے رہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے۔ بہرحال اور بھی اس میں کچھ دفعات لکھی گئی ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں، وقت نہ ہونے کی وجہ سے بس اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔